جی ناظرین السلام علیکم، اور آج کے دو تین موضوعات بڑے اہم ہیں جن پر گفتگو بہت ضروری ہے۔ ایک تو مسئلہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ حکومت کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب مختلف لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، ایم کے وفد کے ساتھ ملاقات ہو گئی، آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، JUI کے وفد کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کیا جو پیٹرول کی مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، عوام پر بوجھ ڈالا جائے، یا پھر نئے الیکشن کی طرف جو ہے رخ کیا جائے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں لندن سے وہ تو یہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ مشاورت کی ہے، اعلان نہیں کیا، مشاورت کی ہے کہ ہمیں انتخابات جو ہیں اپنے وقت پر ہی کرانے چاہیے، کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں اتحادی جماعتوں کا مشورہ بہت اہم ہے۔ اگر اتحادی جماعتیں کسی سٹیج پر یہ سمجھتی ہیں کہ عوام پر بوجھ جو ڈلے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، اس میں وہ شریک نہیں ہونا چاہتے، وہ الزام جو حکومت پر آئے گا اس میں وہ شریک نہیں ہونا چاہتے، تو پھر جلدی الیکشن بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر تو یہ بات آئے گی مسلم لیگ نون پہ۔ وزیر اعظم ان کے ہیں، لوگ وزیر اعظم کے حوالے سے حکومت کو پہچانتے ہیں، لیکن جو دوسری جماعتیں ہیں وہ انہوں نے منسٹریاں تو لے لی ہیں، اچھی وزارتیں لی ہیں، اپنے حصے سے زیادہ وزارتیں لی ہیں، لیکن اگر وہ جو حکومت کا بوجھ شیئر نہیں کرتے تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ شیئر انہیں کرنا چاہیے، صرف وزارتیں لینے کے لیے تو حکومت نہیں بنی ہوئی۔ تو پھر ہوگا کیا کہ اگر مہنگائی ہوگی، اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو یہ سب مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے اور سب اس حوالے سے اپنا اپنا بوجھ بٹائیں گے۔ ہمیں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوگا یہ نئی حکومت، شہباز شریف کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے بالکل نہیں ہوگا۔ یہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ بنیادی طور پر وہ IMF کا معاہدہ ہے، جو تکلیف دہ معاہدہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جس طرح کھیل کھیلا گیا اور جس طرح انہیں تباہی کی طرف دھکیلا گیا، اس ایک معاہدے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اور ملکی صورتحال سنبھالنے کے لیے وقت درکار ہے۔ فوری طور پر الیکشن میں جاتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن اسی طرح رہے گی جس سٹیج پر پہلے تھی، اور نہ آپ کی انتخابی اصلاحات ہو سکیں گی اور نہ ہی کوئی اور کام ہو سکیں گے۔ ایم کے وفد سے جب ملاقات ہوئی تو خالد مقبول صدیقی نے باہر نکل کر بات کی کہ عوام پر بوجھ نہیں بڑھایا جائے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ بھائی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہی الیکشن کروایا جائے۔ یہ ایم کا بہت عرصے سے کلیم تھا، اور 2018 میں جو مردم شماری تھی اور جو حلقہ بندیاں تھیں اس کے حوالے سے ان کے اختلافات بڑے واضح تھے۔ اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ نئی مردم شماری ہو اور حلقہ بندیاں ہوں تو یہ مردم شماری تو ہو سکے گی کہیں جنوری میں، اور یہ پروسیس ختم ہوگا کہیں مارچ میں، اور پھر حلقہ بندیاں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن فوری طور پر نہیں ہو رہے، الیکشن میں بات آگے ہی بڑھے گی۔ ایک اور جو بات ہم نے کرنی ہے وہ کل کے کوٹلہ میں مریم نواز کے جلسے کے حوالے سے کرنی ہے۔ کل جو مریم نواز کا جلسہ تھا وہ بہت طاقتور جلسہ تھا، بڑا کراؤڈ وہاں پر موجود تھا۔ PTI کا سوشل میڈیا جو مرضی کہے، لیکن کل وہاں پر ایک بڑا سگنیفیکنٹ جو کراؤڈ موجود تھا، اور اس کی وجہ سے جو اپوزیشن کا یا عمران خان کا بیانیہ ہے وہ بڑی حد تک کمزور پڑ گیا۔ اس میں ایک بات بہت اہم ہوئی، ابھی پچھلے دنوں عمران خان نے ایک بڑا کریح بیان دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی طرح اگر ہماری حکومت نہیں آتی اور ان لوگوں کو حکومت دینے سے بہتر ہے کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جائے۔ اس بات سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، وہ لوگ جو PTI کے سپورٹر تھے انہیں بھی دکھ ہوا، اور وہ یہ سب کچھ سننا نہیں چاہتے۔ پاکستان کے لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ 22 کروڑ کا ملک ہے، اور اگر ایک جماعت کی حکومت نہیں آتی تو ان 22 کروڑ لوگوں پہ کیوں ایٹم بم گرا دیا جائے، اور یہ بات ملک کی سلامتی کے منافی بھی ہے۔ کل مریم نواز نے باقی ساری باتیں تو کی، ان کا لہجہ بہت زیادہ اگریسو تھا، کچھ تلخ باتیں بھی کی، لیکن جو سب سے اچھا پارٹ تھا وہ ان کی تقریر کے آخر میں تھا، جس میں انہوں نے بڑے مفصل طریقے سے یہ بات کی کہ عمران خان
جو ہے نا تم اگر یہ چاہتے ہو کہ پاکستان پہ ایٹم بم گر جائے تو تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. جب تک نواز شریف قائم ہے اور جب تک ہم مسلم لیگ نون ہے, جب تک پاکستان میں محب وطن لوگ موجود ہیں, اور اس وقت تک پاکستان کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا. یہ وہ نقطہ تھا, یہ وہ بیانیہ تھا جو پاکستان کے لوگ سننا چاہتے تھے. مثلا تحریک انصاف نے جس طرح کی نفرت کریٹ کر دی ہے, کوئی پاسپورٹ جلا رہا ہے, کوئی اینٹی پاکستان نعرے لگا رہا ہے, کوئی سرنڈر باجوہ امپورٹڈ حکومت کے ٹرینڈز چلا رہا ہے, کوئی پاکستان کو گالی دے رہا ہے, کوئی مسجد نبوی کی توہین کر رہا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بہت تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہیں. جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کا گروہ ہے جو سوشل میڈیا پر اپنے کرتب دکھاتا ہے, اور ان کی حقیقت میں اب عوامی پذیرائی اس حد تک موجود نہیں ہے جس طرح کی کس زمانے میں تخلیق کی گئی تھی. تو یہ پذیرائی اب نہیں ہے, اور مریم نواز نے جو تقریر کی ہے اور اس کا یہ جو پورشن تھا پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے, وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اور میرے خیال میں اس سے بہت سارے لوگوں کے ذہن تبدیل ہوئے ہیں. لوگ سیاسی اختلافات رکھتے ہیں, لوگ عمران خان کے ساتھ بھی یقیناً ہوں گے, لیکن لوگ پاکستان سے دشمنی نہیں چاہتے, لوگ پاکستان سے دشمنی نہیں کر سکتے, لوگ پاکستان پر ایٹم بم گرانے کی خواہش کی تائید نہیں کر سکتے. تو اس جلسے کا اب یہ کم از کم فائدہ ہوا کہ اب پرو پاکستان جماعت مسلم لیگ نون بن گئی ہے, اور تحریک انصاف آہستہ آہستہ اینٹی پاکستان جماعت کا روپ لیتی جا رہی ہے. دوسری بات تیسری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے کہا جی, اور وہ ظاہر ہے انہوں نے کبھی مشکل حالات میں بھی یا کبھی کوشش کر کے بھی سچ نہیں بولا. ان کی ساری سیاست اور ان کی حکومت جھوٹ پر قائم تھی. تو انہوں نے جو باتیں کی وہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک ایسے زہر کا بھی پتہ ہے کہ جو اس کو دیا جائے تو اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اب یہ بہت خطرناک بات کی کہ عمران خان کو کس سے خطرہ ہے, اور ماضی میں اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں ہو چکے ہیں. جج ارشد ملک کا جسٹس سیٹھ وقار کا قصہ آپ کو یاد ہوگا. پھر نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس اچانک کم ہو گئے تھے, اس کا بھی ذکر مریم نواز صاحبہ نے کیا. تو یہ ساری سچویشن جو ہے, مثلا عمران خان صاحب کو کیا ان سب باتوں کا علم تھا؟ لیکن انہوں نے کہا میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے. تو مریم نواز نے کہا کہ اگر وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے تو وہ آپ عوام کے سامنے پیش کریں, اس لیے کہ اگر آپ کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے, آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہے, تو آپ نواز شریف کا ظرف دیکھیے گا, یہ حکومت انہیں نواز شریف سے زیادہ سیکیورٹی فراہم کرے گی. اور آج کی اطلاعات کے مطابق اور سینکڑوں پولیس اہلکار, گاڑیاں, موبائل عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے گامزن ہو گئے ہیں, اور اب وہ ہر وقت ان کی سیکیورٹی کیا کریں گے. لیکن عمران خان ایک خوفزدہ شخص ہے, اور انہیں میرے خیال میں نہ اسٹیٹ سے کوئی خوف ہے نہ کسی اور سے خوف ہے. ان کو بیسیکلی اپنی ذات سے خوف ہے, اپنے پرانی تقریروں سے خوف ہے, اپنے اعمال سے خوف ہے, اور وہ سارے خوف اب ان کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ایک عجیب واقعہ ہو رہا ہے کہ جس شدت سے عمران خان نے بین الاقوامی سازش شروع کی تھی, والی کہانی شروع کی تھی, اس میں آہستہ آہستہ کمی آتی جا رہی ہے. اب وہ کبھی ادھر نکل جاتے ہیں, کبھی ادھر نکل جاتے ہیں, کبھی اپنے قتل کے منصوبے بتانے لگ جاتے ہیں, کبھی کوئی اور بات کرنے لگ جاتے ہیں. تو لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا مقصد صرف فساد پیدا کرنا, نفاق پیدا کرنا, لوگوں میں نفرت پیدا کرنا, یہی اس کا مقصد ہے. اور یہ لوگ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان میں آپ جو مرضی بھی کہیں, پاکستان میں زیادہ تر لوگ محب وطن ہیں, اور وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے, چاہے وہ کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی لیڈر کر رہا ہو. عمران خان نے جو بات کی اس کا خمیازہ انہیں نیکسٹ الیکشن میں بھگتنا پڑے گا. لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان سے منفور ہو چکی ہے, اب سیکیورٹی بھی مل گئی ہے. تو کیا عمران خان صاحب کے ذہن سے وہ خدشات نکل گئے ہیں؟ بالکل بھی نہیں.
وہ ایک خوفزدہ شخص ہے، وہ مزید خوفزدہ ہوں گے۔ آج بھی انہوں نے شاید سوابی میں جلسہ کیا جس میں ابھی تک لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہاں پہ مریم نواز نے بھی جلسہ کیا تھا جو کہ ایک بڑا جلسہ تھا۔ اب سوابی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نیا جھوٹ بولتے ہیں۔ سیکیورٹی بھی مل گئی، گاڑی بھی لے لی، BMW بھی لے لی، اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کرانے کا 2.5 لاکھ خرچہ بھی لے لیا۔ تو یہ آگے یقیناً اس سے بھی کوئی بڑا جھوٹ بولیں گے، اس لیے کہ یہ ان کی سیاست نہیں ہے، یہ ان کی عادت ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔